بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ سے ایک بہت ہی حساس مسئلے پر بحث کرنا چاہتا ہوں۔ یہ اس امت کا ایک بہت بڑا المیہ بن چکا ہے کہ لڑکی کا رشتہ ایک حیران و پریشان کر دینے والا مسئلہ۔ ایک باپ کے لیے اس کی بیٹی بوجھ، ایک بھائی کے لیے اس کی بہن بوجھ بنتی جا رہی ہے۔ کیا ہم نے کبھی اس مسئلے پر غور کیا؟ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ جس شخص کو دیکھو وہ اپنی بچی کے رشتے کے لیے پریشان ہے۔ کیا اس کی اصل وجہ جہیز ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اگر جہیز اصل وجہ ہوتی تو کتنی لڑکیاں ایسی ہیں جو اپنا جہیز تیار کر کے بیٹھی ہوئی ہیں، مگر ان کو کوئی بھی لائق رشتہ نہیں مل رہا۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ شادی دفتروں میں بھی جائیں تو وہاں صرف لڑکیوں کی شادی کی درخواستیں ہوتی ہیں۔ 80% لڑکیاں اور 20% لڑکوں کی درخواستیں ہوتی ہیں۔ وہ بھی نااہلین خواتین کے قابل نہیں ہوتے۔ الا ماشاء اللہ، اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک بہت بڑا المیہ بن چکا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ آخر کیوں نہیں سوچتا؟ کہیں ہم اللہ کے کسی حکم اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی فعل کو پس پشت تو نہیں ڈال رہے؟ اسلام کا کوئی حکم ایسا جس کو یہ امت بھلا چکی ہے؟ جی ہاں، یہ امت اپنے نبی کی نہیں بلکہ صحابہ جتنے بھی پیغمبر گزرے ہیں ان سب کی ایک مشترکہ سنت کو پس پشت ڈال رہی ہے۔ وہ ہے تزوجات کی سنت، جس پر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے خوش اسلوبی سے عمل کیا۔ یہی وجہ تھی کہ ابتدائی اسلام میں جب مسلمان کثرت سے میدان جنگ میں شہید ہوتے تھے مگر ان کی عورتوں کو کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا تھا، در در کی ٹھوکریں کھانا نہیں پڑتی تھی، کیونکہ ان میں تزوجات کا رواج بھی تھا اور وہ اس کو ثواب بھی سمجھتے تھے۔ جیسے ہی کوئی خاتون بیوہ ہوتی تو کوئی اور صحابی ان کو رشتے کا پیغام بھیج دیتا۔ وہ نکاح کے حریص سے تھے۔ ہر شخص اپنی نکاح میں زیادہ سے زیادہ عورتوں کو رکھنے کا خواہش مند تھا، ان پر خرچ کرنے کو سعادت سمجھتا تھا، اور پھر اللہ جل جلالہ اپنے فضل و کرم سے ان کی اولاد میں بھی اضافہ کرتے۔ یہی دوسری صورتحال کہ اگر کسی صحابیہ کی طلاق بھی ہو جاتی تو ان کو آرام سے دوسرا رشتہ میسر آ جاتا، لیکن آج ہمارے معاشرے میں اس کے بالکل برعکس ہے۔ طلاق یافتہ یا بیوہ کی شادی تو دور کی بات ہے، اکثر کنواری لڑکیوں کو ہی کوئی رشتہ میسر نہیں آتا۔ کتنی ہی لڑکیاں ایسی ہیں جو 30 سال 40 سال کی ہو گئیں مگر بغیر نکاح کے بیٹھی ہیں۔ کتنی ایسی ہیں جو بوڑھی ہو گئیں اور کچھ اس امید پر اس دنیا سے رخصت ہو گئی اب ہمیں جنت میں ہی اللہ پاک شریک حیات کی نعمت سے نوازیں گے۔ میں ان مردوں سے کہتا ہوں جو نکاح ثانی کی استطاعت رکھتے ہیں وہ کریں اور خدا را اس سنت کو واپس زندہ کرے۔ کیا یہ بہنیں بیٹیاں گھر میں بٹھانے کے لیے پیدا ہوئی ہیں؟ کیا ان کا نان نطفہ زندگی بھر ان کے باپ بھائی پر ہے؟ خدا را آج آپ کسی کی بہن بیٹی کو سہارا دیں گے تو کل آپ کی بہن بیٹی کو بھی کوئی سہارا دے گا۔ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر ہم نے آج اس سنت کو رواج نہیں دیا کل کو ہماری نسل کا اس سے بھی برا حال ہوگا۔ اس امت کے لوگ پھر بیٹی کی پیدائش پر خوش نہیں ہوں گے بلکہ روئیں گے، جو ہونا شروع بھی ہو گیا۔ جس عورت کو قرآن نے کہا ہے یہ عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، تم اس سے فائدہ اٹھا لو، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت سے اصل فائدہ نکاح کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ ایک مرد کے عورت سے جو مفاد و وابستہ ہو وہ باپ کے نہیں ہو سکتے، پھر بھی وہ باپ اب اسے پال رہا ہے، پڑھا رہا ہے، جبکہ اس کا کوئی فائدہ وہ حاصل نہیں کرے گا، وہ مرد حاصل کرے گا جو اس سے نکاح کرتا ہے۔ پھر بھی نکاح کے لیے آج کا مرد تیار نہیں۔ آخر کیوں؟ صرف عدل شرط ہے کہ ان کو ان کے حقوق دیے جائیں، اور یہ تو صرف ایک بیوی ہو جب بھی ہے۔ اس پر لکھنے کو تو اور بہت کچھ ہے مگر اختصار کی وجہ سے آخری بات کر کے اپنی اس تحریر کو ختم کرتا ہوں کہ جن مردوں کو اللہ نے استطاعت دی ہے وہ کسی کی بیٹی کا گھر بسا کر اس عظیم سنت کو دوبارہ زندہ کریں تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے آسانیاں پیدا ہوں اور کسی کی بیٹی بوجھ نہ بنے، وہ اپنے گھر کی ہو سکے۔